السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ دعا عبادت کی روح ہے، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نماز بذات خود اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہی دعا ہے۔ دعا کا ذکر ہماری روزمرہ زندگی میں ہر وقت رہتا ہے۔ ماں بچے کو دعا دیتی ہے کہ بیٹا اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اس طرح بڑے اور بزرگ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ نوجوان اپنے بزرگوں سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جسے اللہ کا نیک بندہ سمجھے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ دین نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں۔ غرض یہ کہ دعا اور دعا کا ذکر ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی ہے۔ دعا کے سلسلے میں سب سے پرتجسس خیال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہو کہ ہم جو دعا مانگے وہ فوراً قبول ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کیا جائے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ کچھ لوگ خدا کے مقرب بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں عموماً جعلی پیروں اور عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مخصوص متبرک مقامات، درباروں اور مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حج و عمرہ کا بھی ایک بڑا مقصد خانہ کعبہ، روضہ رسول اور دیگر مقامات مقدسہ پر پہنچ کر دعائیں کرنا ہے۔ دعا کیسے قبول ہو، اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کوئی ایسی سورت اتاری ہے جیسی کہ ام القرآن یعنی سورت الفاتحہ ہے، اور اس کا ایک نام السبح المثانی بھی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کے بارے میں مجھے فرمایا ہے کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بحثہ مساوی بانٹ دی گئی، اور اس کے ذریعے سے میرے بندے جو دعا مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ مذکورہ بلا حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ کے ذریعے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے جیسے تو اس سے یہ سمجھیں گے کہ جو دعا سورۃ فاتحہ پڑھ کر مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی، مگر ہمارے ایک استاد نے اس کی تشریح یوں کی تھی کہ مذکورہ حدیث اس حصے کا کہ جو دعا سورۃ فاتحہ کے ذریعے مانگی جائے گی ضرور قبول ہوگی کا مفہوم دراصل یہ ہے، جو ذریعہ دعا کا سورۃ فاتحہ سے بتایا گیا ہے وہ اختیار کیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورۃ فاتحہ کی 7 آیات دراصل قبولیت دعا کی 7 شرائط یا اصول بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ نیک اور جائز مقاصد کے اصول کے لیے ہو، یہ نہیں کہ چوری کرنے یا ڈاکہ مارنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا مانگی جائے،
اور توقع کی جائے کہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالی سے دعا ایسے ہی مقصد کے لیے مانگی جائے جس میں اللہ تعالی کی ذات بندے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہو۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کی تباہی و بربادی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور جب پوری نہیں ہوتی تو شکوہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض جعلی عامل لوگوں کے ناجائز مقاصد کے لیے تعویذ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یا اصول الحمدللہ رب العالمین میں مضمر ہے، اور وہ یہ کہ جو دعا مانگی جائے اس میں کل عالم کا بھلا ہو یا کم از کم دوسروں کا نقصان ہرگز نہ ہو۔ تیسری شرط یا اصول الرحمن الرحیم میں یہ ہے کہ دعا ایسی ہو جو اللہ تعالی کی صفت رحمانیت و رحیمیت کو جنبش دے، یعنی اس دعا کی قبولیت سے نیک اور شریف لوگوں کو فائدہ ہو یا کم از کم ان کے مقاصد حیات کے اصول میں کوئی روک پیدا نہ ہوتی ہو۔ آیات مالکی یوم الدین اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ سائل دعا خود بھی دوسروں سے عفو درگزر کا معاملہ کرتا اور اپنے حقوق کی طلبی میں سختی نہ کرتا ہو، لہذا قبولیت دعا کے لیے یہ چوتھی شرط ہے۔ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین قبولیت دعا کے لیے پانچویں شرط بیان کرتی ہے کہ سائل دعا کا اللہ تعالی سے ایک مضبوط تعلق ہو، اور اس تعلق کا ثبوت اللہ تعالی کی عبادت تو بندگی میں تسلسل اور زندگی کے تمام امور کے لیے صرف اور صرف اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے میں ہو۔ مراد یہ ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے سائل دعا ہر طرح کے مشرکانہ خیالات سے دور رہتا ہو۔ آیات اہدنا الصراط المستقیم میں قبولیت دعا کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ سائل دعا کا مطمع دنیا و آخرت کی کامیابی کے حصول میں آسانی طلب کرنا ہو، یہ نہیں کہ وہ صرف دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دعا گو اور آخرت کو پس پشت ڈال دے۔ بلا شبہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری اصول آخرت آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ دیا گیا ہے کہ سائل دعا کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ بطور نمونہ ہونا چاہیے۔ پس اگر وہ زندگی میں کامیابی اور قبولیت دعا کے لیے ان عظیم ہستیوں کی حیات طیبہ کو مشعل راہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا تو اسے بھی وہی کامیابی مل سکتی ہے۔ پس مذکورہ بلاسات شرائط یا اصول ملحوظ خاطر لائے بغیر قبولیت دعا کی توقع رکھنا کا ربعت ثابت ہوا، اور ان ساتوں اصولوں کا خلاصہ یہ کہ دعا نیک اور جائز مقاصد کے لیے ہو، دعا کل عالم کے بھلے کے لیے ہو یا کم از کم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ کی جائے، دعا ایسی ہو جس کی قبولیت سے سب نیک اور شریف لوگوں کو فائدہ ہو۔ سائل دعا زندگی کے لین دین اور احسان کا معاملہ کرنے والا ہو۔ سائل دعا کا خدا تعالی سے مضبوط تعلق ہو جس کا اظہار وہ عبادت و بندگی کے تسلسل سے کرتا ہو، نیز وہ ہر طرح کے مشرکانہ خیالات سے پاک ہو۔
سائل دعا کا مطمع دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کامیابی بھی ہو۔ سائل دعا کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اولیاء اللہ کی حیات طیبہ مشعل راہ ہو۔ بس اگر ان مذکورہ بلا شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعائیں کی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسی دعائیں عرش الہی تک نہ پہنچے، اور صرف ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیا کرتی ہیں۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کرامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔